وہ بگرام ایئر بیس جس پر کبھی امریکی افواج کا جھنڈا لہراتا تھا، جہاں سے 2 دہائیوں تک طالبان اور القاعدہ کے خلاف حملوں کا آغاز ہوتا رہا، جہاں ایک وقت میں 10,000 امریکی فوجی ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، آج وہی بیس ایک نئی عالمی جنگ کی دھڑکن بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ اڈا واپس لو ورنہ انجام برا ہوگا، اور دوسری طرف طالبان اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مٹی کا سودا نہیں کریں گے، افغانستان آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ گرج ہے جو چین، روس، ایران اور پورے خطے میں گونج رہی ہے۔ بگرام اب ایک ایئر بیس نہیں رہا، یہ طاقت کی کشمکش کا مرکز ہے، جہاں ایک طرف امریکہ چین کے ایٹمی پروگرام پہ نظر رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف طالبان کسی بھی بیرونی تسلط کو ناممکن قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیس ایک نئی عالمی جنگ کی چنگاری بننے جا رہا ہے، اور کیا افغانستان ایک بار پھر بڑی طاقتوں کے تصادم کا میدان بننے والا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک بار پھر وہی پرانا نام سامنے آیا ہے جس نے 2 دہائیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں کے فیصلوں کو اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ بگرام ایئر بیس افغانستان کے صوبہ پروان میں قائم وہ فوجی اڈا جو کبھی سوویت یونین کے قبضے کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج دوبارہ عالمی سیاست کے مرکز میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار کھل کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ واضح الفاظ میں کہا کہ اگر بگرام ایئر بیس اس ملک کے حوالے نہ کیا گیا جس نے اسے تعمیر کیا تھا، یعنی امریکہ، تو یہ افغانستان کے لیے برا ثابت ہوگا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کا ذکر کیا ہو۔ صرف 2 روز پہلے لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ نیوز کانفرنس میں بھی کہا کہ امریکہ اس اڈے کو واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے بقول اس فوجی اڈے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے محض 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یعنی امریکہ کے لیے بگرام صرف افغانستان میں موجود ایک پرانا فوجی اڈا نہیں، بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کے مقابلے میں ایک تصویراتی چوکی ہے۔ ٹرمپ بارہا یہ شکوہ کر چکا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کے وقت یہ فوجی اڈا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس کے نزدیک یہ ایک سنگین غلطی تھی، کیونکہ بگرام نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کی علامت تھا۔ تقریباً 20 سالوں تک یہ اڈا القاعدہ اور طالبان کے خلاف امریکی جنگ کا مرکز رہا۔ یہاں سے فضائی حملے ہوتے، یہاں سے انٹیلیجنس آپریشنز چلتے، اور یہاں سے وہ پالیسی ترتیب پاتی جس نے افغانستان کو جنگ کے آگ میں دہائیوں تک جلائے رکھا۔ بگرام کا رقبہ ہی اس کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں بنے بیرکس اور رہائشی علاقے ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ فوجیوں کو پناہ دے سکتے ہیں۔ اس کے رن وے اتنے بڑے ہیں کہ جدید ترین جنگی طیارے بھی یہاں اتر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اڈا امریکیوں کے لیے صرف ایک فوجی مرکز نہیں بلکہ ایک مکمل فوجی شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ماضی میں جھانکیں تو سوویت یونین نے فوجی اڈا 1950 کی دہائی میں تعمیر کیا تھا، اور پھر 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران یہی بیس سوویت افواج کا سب سے مضبوط سہارا بنا۔ بعد میں جب سوویت افواج افغانستان سے رخصت ہوئیں تو یہ اڈا امریکیوں کے ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے ایسا محفوظ قلعہ بنا لیا جو پورے خطے پہ ان کی گرفت کا نشان بنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور نے خود اس اڈے کا دورہ کیا۔ جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ سب یہاں پہنچے تاکہ اپنے فوجوں کا حوصلہ بڑھائیں اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ امریکہ اب بھی افغانستان میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ جو بائیڈن 2011 میں بھی بگرام آ چکا ہے، اگرچہ اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔ یہ فوجی اڈا آج بھی بین الاقوامی طاقتور آوازوں کی نظر میں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ بگرام میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو افغانستان کے نئے حکمران اس کے سامنے جھکیں گے یا نہیں؟ کیا طالبان، جنہوں نے اپنی سیاسی فتح کو امریکہ کے انخلاء کے ساتھ جوڑا تھا، اب ایک بار پھر امریکیوں کو اپنی زمین پر اڈا قائم رکھنے کی اجازت دیں گے یا نہیں؟ یا پھر یہ معاملہ امریکہ اور چین کے درمیان نئے تصادم کا پیش خیمہ بنے گا، کیونکہ واشنگٹن کا اصل مقصد افغانستان نہیں بلکہ بیجنگ کے قریب اپنی طاقت کا ڈیرا جمانا ہے۔ یوں بگرام کا ذکر صرف ایک پرانے فوجی اڈے کی واپسی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست میں طاقت کے نئے توازن کی پیش گوئی ہے۔ ایک طرف طالبان کی حکومت ہے جو اپنی خود مختاری کا دعوے دار تو ہے، دوسری طرف وہ امریکہ ہے جو ہر حال میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا چاہتا ہے، اور بیچ میں وہی بگرام ہے
جو کبھی سوویت یونین کا سہارا تھا، پھر امریکہ کا مرکز بنا اور اب ایک بار پھر تاریخ کے موڑ پہ کھڑا ہے، جہاں فیصلہ صرف افغانستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس کی حیثیت محض ایک خالی چھاؤنی کی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسا عسکری خزانہ ہے جس پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ یہ اڈہ اپنی جغرافیائی اہمیت کے باعث وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا تینوں خطوں کو جوڑنے والی شارک کی مانند ہے۔ اس مقام سے نہ صرف افغانستان بلکہ ایران، پاکستان، بھارت، چین، وسطی ایشیائی ریاستیں اور روسی اثر و رسوخ والے علاقے سبھی بآسانی نگرانی میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی اٹھا تھا کہ اب بگرام پہ قبضہ کس کا ہوگا، کون اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا اور کون اس کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ چین کی نظر اس بیس پہ سب سے زیادہ گہری ہے۔ چین کے لیے بگرام کی اہمیت محض عسکری نہیں بلکہ سیاسی اور اقتصادی بھی ہے۔ یہ اڈہ اس خطے میں واقع ہے جہاں سے چین کے سب سے بڑے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی راہیں گزرتی ہیں۔ چین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر وہ اس اڈے پر اپنی موجودگی کو یقینی بنا لے تو نہ صرف وسطی ایشیائی ریاستوں پہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر سکتا ہے بلکہ پاکستان اور ایران کے راستے بحیرہ عرب تک جانے والے اپنے تجارتی منصوبوں کو بھی زیادہ محفوظ بنا سکتا ہے۔ بگرام سے محض 1 گھنٹے کی پرواز پہ چین کے وہ علاقے ہیں جہاں اس کے سب سے حساس ایٹمی اور عسکری منصوبے قائم ہیں۔ اس لیے چین جانتا ہے کہ امریکہ کا دوبارہ بگرام میں قدم رکھنا براہ راست اس کے گلے پر خنجر رکھنے کے مترادف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ اس معاملے پر کھل کے بات تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی خاموش تشویش ہر سطح پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ادھر روس اس اڈے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ماسکو کے لیے بگرام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کیسے سوویت یونین نے اسی زمین پر اپنی سب سے بڑی شکست کھائی تھی۔ روس اب چاہتا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ بگرام پہ قدم رکھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا راستہ روکے۔ ماسکو کی خواہش ہے کہ یہ اڈہ کسی نہ کسی طرح اس خطے کے ان ممالک کے زیر اثر رہے جو اس کے اتحادی ہیں تاکہ امریکہ اسے اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکے۔ ایران بھی اس کھیل میں شامل ہے کیونکہ تہران جانتا ہے کہ بگرام سے اس کے ایٹمی مراکز اور مشرقی صوبے براہ راست نشانے پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ طالبان کی حکومت اس صورتحال میں کرے گی کیا؟ طالبان بارہا اپنی آزادی اور خود مختاری پہ زور دیتے رہے اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ افغانستان اب کسی غیر ملکی فوج کو اپنی سرزمین پہ اڈا نہیں دے گا، مگر حقیقت کیا ہے کہ افغانستان کے اقتصادی حالات تباہی کے دہانے پہ ہیں۔ طالبان کو عالمی سطح پہ تسلیم کیے جانے پہ شدید مشکلات ہیں اور اگر کوئی طاقتور ملک انہیں یہ یقین دہانی کرا دے کہ بگرام کے بدلے مالی اور سفارتی فوائد ملیں گے تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ طالبان اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کر لیں؟ اب اگر ہم ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو دیکھیں تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ امریکہ بگرام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر افغانستان نے تعاون نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس بیان کا پہلا اثر یہ ہے کہ طالبان مزید دباؤ میں آ گئے۔ دوسری طرف چین کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ امریکہ اس کے دروازے کے قریب دوبارہ بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان پہلے سے جاری سرد جنگ جو ہے یہ مزید شدت اختیار کر جائے گی اور چین اپنی عسکری اور اقتصادی حکمت عملی میں زیادہ جارحانہ انداز اختیار کرے گا اور ممکن ہے کہ وہ طالبان پہ سرمایہ کاری کے ذریعے دباؤ ڈالے تاکہ وہ امریکہ کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ عالمی طاقتور حلقے پہلے ہی اس مسئلے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے بگرام دوبارہ حاصل کر لیا تو خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور یہ افغانستان کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پہ لے آئے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ چین اس صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کرے گا اور طالبان کو اس بات پہ قائل کر لے گا کہ امریکیوں کو دوبارہ جگہ نہ دی جائے۔ روس اور ایران بھی بیجنگ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ خطے میں امریکہ کا قدم نہ جمنے پائے۔ یوں بگرام آج محض ایک فوجی اڈا نہیں رہا بلکہ یہ ایسے شطرنج کے تختے کی مانند ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے اگلے کھیل کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ امریکہ کے بیانات یہ واضح کر چکے ہیں کہ واشنگٹن یہ میدان خالی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چین اسے اپنی سلامتی کے خلاف براہ راست حملہ سمجھتا ہے۔ روس اور ایران بھی اپنی اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں اور طالبان اس سب کے بیچ دباؤ میں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آنے والے برسوں میں بگرام ایک بار پھر عالمی سیاست کے سب سے بڑے تنازع کا مرکز بن سکتا ہے اور شاید وہی کردار ادا کرے جو اس نے گزشتہ صدی میں سوویت یونین کے زوال کے وقت ادا کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے ایک نئی گرما گرمی پیدا کی ہے، لیکن طالبان قیادت نے جو نہایت سخت اور دو ٹوک انداز میں اس کا جواب دیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اسلامی امارت افغانستان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس پہ امریکہ کو دوبارہ قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا سودا یا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ افغان مسلح افواج کے چیف آف سٹاف فصیح الدین فطرت نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسے اپنے ہی بیٹوں نے چلانا ہے، کسی غیر ملکی کے حکم پر نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ افغان قوم نے ہمیشہ اپنی آزادی کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا ہے۔ جو لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ان کے ساتھ دوستی کی جائے گی، لیکن جو دشمنی کریں گے انہیں یہ قوم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ 20 سالوں میں جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کسی بیرونی قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا
اور بالآخر امریکہ کو شکست کھا کے یہاں سے نکلنا پڑا ہے. اور ان کے بقول جو حقیقت سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دشمن کو یہاں سے بھاگنا پڑا, اور جو نہیں جانتے انہیں اب یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی. فصیح الدین فطرت نے ٹرمپ کے حالیہ دھمکی آمیز بیان کو بھی اکثر مسترد کیا اور کہا کہ اسلامی امارت کسی بھی طاقت کے دباؤ میں آ کر اپنے ملک کی آزادی کا سودا نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال اپنی زمین کی حفاظت کر کے دکھایا ہے, اب جب امریکہ جا چکا ہے تو کوئی یہ بھول نہ جائے کہ ہم دوبارہ اپنے اوپر بیرونی حکمرانی برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ افغانستان کا زمینی اور فضائی دفاع رفتہ رفتہ مکمل طور پہ افغان افواج کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور کسی غیر ملکی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں دیا جائے گا. اس بیان میں انہوں نے ان تمام معاہدوں کو رد کیا ہے جن کا تاثر بعض حلقوں کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ طالبان شاید بگرام کے بدلے کسی مالی یا سیاسی رعایت کے لیے تیار ہو جائیں. اور ان کے مطابق افغان مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے ہیں کہ افغانستان آزاد رہے, اور ان قربانیوں کی توہین کر کے کسی معاہدے پر دستخط کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یوں یہ موقف دنیا کو ایک بار پھر پیغام دے رہا ہے کہ افغانستان کسی بھی عالمی طاقت کے لیے آسان شکار نہیں ہے, اور بگرام اب نہ صرف امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئے ٹکراؤ کی علامت بنے گا بلکہ طالبان کے اس دو ٹوک موقف نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ یہاں کا مستقبل افغان عوام ہی طے کریں گے, چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں. اب دیکھیے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا یہ دنیا میں ایک نئے تنازع کا نقطہ آغاز ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.